السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چند دنوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، چونکہ اس کورس کا اعلان 12 روزہ کیا گیا تھا اور 12ویں روز ہی اس کورس کی ایک پروقار تقریب کے ساتھ تکمیل کی گئی۔ اس تقریب میں جن لوگوں نے شرکت کی ان کی تشریف آوری پر ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور خاص طور پر جنہوں نے نمبرات میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور انعامات وصول کیے، رب سبحانہ و تعالی ان کو اپنی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ دنیا میں اس کورس میں اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتے ہوئے چند لوگ انعام کے مستحق بنے اور انہوں نے انعامات وصول کیے ہیں، لیکن ہماری دعا ہے کہ رب سبحانہ و تعالی آخرت کے انعامات وہ ہمارے کورس میں شریک ہر فرد کو نصیب فرمائے، اور رب سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہم سب ہی انعامات کے مستحق بن جائیں، اور خاص طور پر اللہ تعالی ہم سب کو انعام کے طور پر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں۔ رب سبحانہ و تعالی کی رضا دنیا اور آخرت میں سب سے قیمتی متاع ہے۔ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑا نقصان اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑا منفعت، فائدہ اور منافع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کورس کی تکمیل کے بعد مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا اور ان میں مختلف آراء بھی سامنے آئیں۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چند کورسز کا انتخاب کیا ہے، جن کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں آپ حضرات کے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی، لیکن ان تفصیلات کے آنے سے قبل چونکہ ہمارے کورس میں وقت کی قلت کی وجہ سے چند چیزیں رہ گئیں، ان چیزوں کو آئندہ آنے والے چند دنوں میں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی ہماری معلومات میں آ جائیں، تاکہ وقت آنے پر اپنی معلومات کے مطابق ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں اپنے تمام تر کاموں کو انجام دے سکیں۔ آج کے اس درس میں جو بات عرض کرنی ہے اس کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت میں جو چیزیں تھیں اور اس کی سانس کے نکلتے ساتھ ہی ان چیزوں سے اس کی ملکیت بھی نکل چکی ہے، اب ان چیزوں کا کون مالک ہوگا اور کیسے ان کی تقسیم ہوگی، اس کے بارے میں چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ مرنے والا مرتے وقت اپنی ملکیت میں جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق پراپرٹی اور جائیدادوں سے ہو، نقد پیسوں سے ہو، کپڑے، زیورات اور بستر اور برتنوں سے ہو، یہاں تک لکھا ہے علماء کرام نے کہ اگر مرنے والے کا کوئی سوئی دھاگا ہے وہ بھی اس کے مال میں حساب میں اس کو بھی رکھا جائے گا، اور اس مال کو شرعی اصطلاح میں ترکہ کہا جاتا ہے۔ مال وراثت بھی کہتے ہیں اور اس کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ میت کا ترکہ ہے، اور انتقال کے وقت میت کے بدن پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے مال وراثت میں داخل ہوتے ہیں۔ میت کے جتنے مال و اسباب ہیں ان میں 4 حقوق واجب ہیں، ان کو شرعی قاعدے کے مطابق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا یہ مرنے والے کے جو متعلقین ہیں، جو ورثاء ہیں، ان کی اہم ذمہ داریوں میں سے سب سے اہم ذمہ داری ہے۔
اور یہاں تک لکھا علماء کرام نے کہ مرنے والے کی جیب میں اگر کوئی سپاری ہے، مرنے والے کی جیب میں اگر کوئی ٹافی ہے تو معمولی سی قیمت کی ہے، وہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر وارثوں کی تقسیم کے اس کو استعمال کر سکے، کیونکہ وہ ایک آدمی کی نہیں ہے۔ جب تک وہ مرا نہیں تھا اس وقت تک وہ ٹافی اس کی تھی، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا، اب اگر اس کے مال کے وارث بننے والوں کی تعداد 10 ہے تو یہ ٹافی 10 لوگوں کی ہے، کسی ایک کی نہیں ہے۔ اس ٹافی میں 10 لوگوں کا حصہ ہے، اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے۔ تو اس مال میں 4 طرح کے حقوق ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کے مال سے تجہیز و تکفین کی جائے، قبر جو کھودی گئی ہے اس قبر کے کھودنے والے کے کھودنے کے جتنے اخراجات ہیں وہ اس کے مال سے ادا کیے جا سکتے ہیں، اس کا کفن خریدا جا سکتا ہے، غسل دینے والا اگر قیمتاً آتا ہے پیسے لیتا ہے اس کے پیسے اس سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو میت کی تجہیز و تکفین، لیکن یہ بات ذہن میں رہے جیسے پہلے بھی عرض ہو چکا کہ آنے والے مہمانوں کی ضیافت، دعوت، اکرام، کھانا پینا یہ میت کے مال سے نہیں ہو سکتا، یہ تجہیز و تکفین میں داخل نہیں ہے۔ دوسرا حق اس کے مال میں وہ ان لوگوں کا ہے، وہ ان قرض خواہوں کا ہے جن کے اس نے پیسے دینے تھے، مالی معاملات جن کے ساتھ تھے، ان کے مال ادا کیے جائے، جتنے پیسے ہیں وہ پیسے ادا کیے جائیں۔ چوتھے نمبر پر اگر میت نے کوئی وصیت اپنی زندگی میں کی تھی تو اس کے مال سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر جو بچ جائے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، یعنی میت کے مال میں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین پر خرچ کیا جائے اس کا مال، تجہیز و تکفین کے بعد اگر مال بچ جائے تو اس کے قرضے ادا کیے جائیں، قرضوں کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچ جائے گا تو ٹھیک، اگر مال نہیں بچتا تو ورثاء محروم ہو جاتے ہیں، وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا، وارث بعد میں ہیں اور میت نے جن کا قرض دینا ہے وہ حقدار پہلے ان کے قرض ادا کیے جائیں۔ لہذا جو لوگ میت کے انسان کے انتقال کے بعد اس کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو وہ ہم سے لے لیں، تو وہ کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کے ذمے لازم ہے۔ یہ جو مال ان کے پاس ہے میت کا، یہ مال قرض خواہوں کو ادا کرنا یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ تو اگر قرض کی ادائیگی کے بعد پیسہ بچ جائے اور میت نے کوئی وصیت کی ہو تو اس پیسے کے تہائی حصے سے اس وصیت کو پورا کیا جا سکتا ہے، تہائی مال سے۔ مثال کے طور پر میت کا انتقال ہوا، اس وقت اس کے ملکیت میں 10 لاکھ روپیہ ہے، 10 لاکھ روپے ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس کی تجہیز و تکفین کرنی ہے۔ قریبی رشتہ داروں نے کہا کہ کفن دفن کے اخراجات ہم دیں گے، اس کے مال سے مت لیں، ہماری طرف سے ہدیہ ہے، تو ہدیہ قبول کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر قرض خواہوں کو دیکھا تو دیکھا کہ 3 لاکھ کا وہ مقروض تھا، تو 3 لاکھ روپے ادا کر دیا جائے۔ اس کے بعد دیکھا کہ میت نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے پیسے سے مسجد کے لیے پلاٹ خریدا جائے، اب وہ اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے، وہ پلاٹ خریدنا ہے۔ اگر ان 7 لاکھ کے تہائی حصے سے ان 7 لاکھ کے تہائی حصے سے جو تقریباً 2.5 لاکھ سے کچھ اوپر بنتے ہیں وہ پلاٹ آ جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ 2.5 لاکھ روپے سے جتنی زمین آتی ہے وہ خرید لی جائے، باقیوں کے سپرد کر دی جائے۔ 2.5 لاکھ روپے سے وصیت پوری کرنا یہ وارثوں کی ذمہ داری ہے، 2.5 لاکھ سے کم وہ نہ دیں،
ہاں اگر وارث اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ اگر 5 لاکھ کی وہ آتی ہے تو ہماری طرف سے 5 لاکھ ہم دے دیتے ہیں، تو وہ ان کی مرضی پر موقوف ہے، وہ دے سکتے ہیں، وہ مالک ہیں، لیکن اس کی وصیت صرف تہائی سے پوری کی جائے گی۔ تہائی مال اس کی وصیت میں خرچ کرنا یہ وارثوں کے ذمے لازم ہے، اور تہائی سے اوپر خرچ کرنا اس کا ان کو اختیار ہے، خرچ کرنا چاہیں کر دیں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں، لیکن تہائی وہ کہیں ہم تہائی بھی نہیں کرتے، تو اگر تہائی نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تہائی خرچ کرنا یہ لازم اور ضروری، لیکن اگر میت نے وصیت کی ہی نہ ہو، تجہیز و تکفین پر اس کا خرچ نہیں ہوا، مقروض قرض خواہ اس کے نہیں ہیں، وصیت اس نے کوئی نہیں کی، تو یہ 10 لاکھ جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے، یہ 10 لاکھ اس کے ورثاء میں براہ راست تقسیم ہوگا۔ اور اگر یہ پہلی چیزیں باقی ہیں تو یہ پہلے سارے کام کرنے کے بعد جو پیسہ بچے گا وہ پیسہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، اس سے پہلے کی کوئی تقسیم نہیں ہوگی۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ترکے میں شامل ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ترکے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو چیزیں اس کے پاس امانت رکھی تھیں، مثال کے طور پر وہ کمیٹی ڈالتا تھا، کمیٹی کے پیسے اس کے پاس رکھے، کسی نے اس کو پیسے رکھوا رکھے تھے اس کے پاس، تو یہ پیسے وارث اس پیسے کے حقدار نہیں ہیں، یہ میت کے پاس امانت تھی جس کی امانت ہے، وارثوں کو چاہیے کہ وہ امانت ان امانت والوں کے سپرد کریں، واپس کریں ان کو۔ اسی طریقے پر عمومی طور پر ہم لوگ بعض چیزیں مانگ کر اپنے استعمال کے لیے لے لیتے ہیں، کوئی چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کو انسان خود سے نہیں لے سکتا تو کسی سے عاریتاً وہ چیز لے لی استعمال کے لیے، اب اس کے استعمال میں لینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے، کسی قریبی رشتہ دار نے یہ بات کہی کہ آپ یہ مکان اپنے استعمال میں رکھیں، جب تک آپ زندہ ہیں اس میں رہائش کرتے رہیں، آپ سے ہم نہ کرایہ لیں گے اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی بل وغیرہ لیں گے، آپ اس میں رہائش کر لیں۔ اب وہ رہائش کے لیے جو مکان دیا ہے کسی کی جانب سے، وہ مکان عاریتاً دیا گیا ہے، استعمال کے لیے ہے، میت اس کا وارث نہیں تھا، وہ مکان صرف میت کو رہائش کے لیے دیا گیا تھا، لہذا میت کے انتقال کے بعد وہ مال وارثوں کا نہیں ہے، بلکہ اس مال کو، اس مکان کو ان لوگوں کے سپرد کیا جائے جو اس مکان کے اصل مالک ہیں۔ اسی طریقے پر انسان ہے، بعض مرتبہ زندگی میں کوئی چیز قبضہ کر لیتا ہے کسی چیز پر، کسی چیز کو زبردستی چھین لیتا ہے، تو اگر وارثوں کو اس بات کا علم ہو کہ مرنے والا اس چیز کا مالک نہیں تھا، بلکہ اس نے یہ چیز کسی سے غصب کر رکھی تھی، چھین رکھی تھی، فلاں پلاٹ کا وہ مالک نہیں تھا، اس نے اس پر قبضہ کر رکھا تھا، تو وارثوں کے ذمہ لازم ہے کہ وارث اس مکان کو، اس پلاٹ کو یا اس چیز کو اپنے استعمال میں مت لائیں، اس چیز کو اپنی تقسیم میں مت رکھیں، بلکہ وہ جس کی چیز ہے اس کو واپس کر دی جائے۔ اسی طریقے پر بعض مرتبہ آدمی کسی چیز کا مالک تو ہوتا ہے، لیکن اپنے مرض الوفات سے پہلے، مرد موت سے پہلے اس نے وہ چیز کسی کو ہبہ کر دی، کسی کو تحفہ کر دیا۔ مثال کے طور پر اس کی بائک تھی، موٹر سائیکل تھی، اس نے اپنی صحت کے زمانے میں وہ موٹر سائیکل کسی کو ہبہ کر دی تھی، تحفے میں دے دی تھی۔ اب وہ موٹر سائیکل جن کو تحفے میں دی گئی تھی وہ اس کے مالک ہیں، لہذا اس کے مرنے کے بعد وارث اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ہمارے والد کی تھی لہذا اس کو واپس دیا جائے۔ والد نے اپنی زندگی میں وہ چیز اس کو تحفے میں دی تھی، لہذا وارثوں کے لیے اس چیز کو واپس لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے پر موت کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہم میں سے دنیا کے اندر سرکاری ملازمتیں کرتے ہیں، اور سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد اس کو پینشن ملتی ہے، زندگی میں بھی ملتی۔ تو یہ جو پینشن ہوتی ہے
یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ ترکے میں داخل نہیں ہوگی، یہ بھی وارثوں کے درمیان تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ حکومت کی جانب سے اگر کسی ایک شخص کو دی گئی ہے، مثال کے طور پر حکومت کی جانب سے یہ قانون ہے کہ مرنے والے کی بیوی کو حکومت کی طرف سے وظیفہ جاری کیا جائے گا، تو مرنے والے کے مرنے کے بعد یہ وظیفہ اس کی بیوی کے نام پر آ رہا ہے، لہذا اس کے بچے اور مرنے والے کے بہن بھائی یہ اس کی پینشن کے حصے دار نہیں ہیں، یہ ہدیہ اور یہ تحفہ ادارے کی طرف سے بیوہ کو دیا جا رہا ہے، لہذا وہی بیوہ اس کی مالک ہے، مالکہ ہے، دیگر وارث اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے، وہی اس کا مالک ہوگا، کیونکہ یہ قسم کا انعام ہے، یہ تنخواہ، یہ اجرت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اگر سب وارثوں کے لیے حکومت کی جانب سے دیا جائے کہ جی یہ مرنے والے کے بچوں اور مرنے والوں کی بیوی کے لیے کمپنی کی طرف سے وظیفہ ہے، مرنے والا جو ہے وہ ہمارا بہت اچھا ملازم تھا، آج کے بعد اس کی بیوی اور بچوں کے لیے ہماری طرف سے یہ 10,000 روپے ماہانہ دیا جائے گا، تو یہ 10,000 روپے کی مالکہ وہ اکیلی خاتون نہیں ہے، بلکہ اس کے مالک وہ سب ہیں جن کے لیے وہ وظیفہ جاری کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے پر ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی اپنی زندگی میں اور اس نے اپنے بچوں کو بھی بتایا کہ میں فلاں دکان فلاں چیز میں خرید چکا ہوں، لیکن اس کی قیمت اس نے ابھی تک ادا نہیں کی تھی، تو جب قیمت ادا نہیں ہوئی تھی تو وہ اس کا مالک بھی نہیں تھا، لہذا وہ چیز بھی وارثوں کے درمیان تقسیم نہیں ہوگی۔ تو یہ چند وہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ جن کو ترکے میں شامل نہیں کیا جاتا، ان چیزوں کے علاوہ جو جو چیزیں ہیں وہ سب چیزیں ترکے میں شامل کی جائیں اور پھر شرعی اصولوں کے مطابق اس مال وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ اس کے بارے میں مزید گفتگو انشاءاللہ کل آئندہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔